بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اور پیراملٹری فورسز نے مسلسل تیسرے دن بھی ضلع اسلام آباد میں کوکرناگ کے علاقے گڈول میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی جاری رکھی۔ بھارتی فورسز علاقے میں فوجی ہیلی کاپٹر اور ڈرونز بھی استعمال کر رہی ہے۔ گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک حملے میں ایک کرنل اور ایک میجر سمیت بھارتی فوج کے 2 اعلیٰ افسر اور ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہلاک اور 3 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ فوجی افسران اور پولیس افسر کی ہلاکت کے بعد بھارتی فوج بے قابو ہو چکی ہے اور اس نے وسیع علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکار راجوری اور پونچھ اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان جموں کشمیر میں خون ریزی کا سلسلہ ختم اور پائیدار امن کا قیام چاہتے ہیں تو انہیں مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگوں سے نہ تو ماضی میں مسائل حل ہوئے اور نہ مستقبل میں امن قائم ہو جائے گا۔ اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں کی حالیہ ہلاکتوں کا حوالہ دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رہنما نے کہا کہ اگر دونوں ہمسایہ ممالک مذاکرات نہیں کرتے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی ابتر حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی اور تنازع کشمیر کو عالمی ادارے کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ حریت ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ ہزاروں کشمیری رہنماؤں کو اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد کرنے پر جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی کی بھارتی حکومت کشمیری نظر بندوں کو بنیادی سہولتوں اور انہیں ان کے خلاف درج جھوٹے مقدمات میں آزادانہ ٹرائل کے حق سے محروم اور مختلف ہیلے بہانوں سے ان کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دے کر سیاسی قیدیوں سے متعلق جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حریت ترجمان نے افسوس ظاہر کیا کہ مودی حکومت نے فوجی طاقت کے استعمال کے ذریعے دیرینہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی جذب حریت کو کمزور نہیں کر سکتا اور وہ اپنی منصفانہ جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیری نمائندوں الطاف حسین وانی اور شمیم شال نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس کے موقع پر منعقدہ ایک عوامی مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر قسم کے اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے ظالمانہ پالیسیاں استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کو محض اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر بغاوت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادی دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پورا نہیں کیا گیا۔ کشمیری نمائندوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا کہ وہ ظالم مودی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام کو محکوم بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے استعماری ہتھ کنڈوں کا فوری نوٹس لے۔